حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتا ہے تو حضرت جبریل امی فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور اتنا زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اگر اس دن اس رات کسی کے بال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ فرشتے تم سے مضافہ کر لیے۔ تو یاد رکھو نوجوانوں، کل کی رات ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کے لیے نہیں ہے، کل کی رات موٹر سائیکل پر لائٹ ڈال کر پھرنے کے لیے نہیں ہے، کل کی رات مارکیٹ کو جا کر بیکار فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل کی رات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ کل انشاءاللہ تعالی 27ویں شب ہوگی رمضان کی، اور اللہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ اعلان فرما دیا کہ جس کو شب قدر نصیب ہوگی اس کو 83 ایئرز 86 برس 4 مہینے، جس کو شب قدر نصیب ہوگی اس نے عبادت کی 83 ایئرز نوجوانوں 4 مہینے۔ میں آج سے 4-5 دن پہلے دیکھا کہ کہیں پر ایک لگا ہوا تھا کہ 20% ڈسکاؤنٹ، جا کے اس کے دکان کو ہی توڑ دیے پورے، فری حلیم بول تو دکان کوہرام مچ گیا۔ یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے تم ایک رات اگر تم عبادت کرو گے 86 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس۔ سوچ لو آپ، اگر یہ کو بولنے ارے نہیں میاں میں ابھی جوان ہوں، وہ بڈھوں کا کام ہے۔ میرے بھائی، نہ بڈھوں کو، نہ مجھے، نہ تم کو کوئی گارنٹی ہے کہ تم کل صبح تک زندہ رہتے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بڈھے لوگ ہیں اور 25 سال جی لیں صحت کے ساتھ، جو نوجوان ہیں نہیں معلوم، تب بول کے آج کل تو خبر آ رہی کہ چلے گئے۔ تو 86 برس 83 ایئرز 4 منتھس نوجوانوں، ہم تجارت کے منافع کے لیے رات بھر جاگتے، چھوٹی اجرت کے لیے۔ تو 27 کی شب یا شب قدر کے تعلق سے کہا گیا اس کو رمضان کے تاخ راتوں میں آخری دہے میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا انعام ہے۔ علماء کرام نے لکھا، بلکہ امام طبری نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قدر والی کتاب ایک قدر والے رسول پر اور قدر والے رسول کی امت پر نازل کی۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول، حدیث شریف لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر انبیاؤں کی امتوں کی عمر کو دیکھا تو آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اتنی کم عمری میں کیسے اتنے بڑے عمل کرے گی۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ شب قدر، اس میں ایک رات اگر آپ کا امتی عبادت کرے گا تو 83 ایئرز اور 4 منتھس کا اس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث شریف میں آیا، مجاہد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا جو 1000 سال تک تلوار باندھ کے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف بیان کیے تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو شب قدر دے رہا ہوں آپ کی امت کو۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایسے 4 لوگ تھے، یوشع بن نون، حضرت ایوب، حضرت ادریس، زکریہ، اور اور ایک نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرے، اور پلک جھپکنے کے لیے بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ 80 سال اور ایک گناہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا اور خوشخبری سنائی۔ اب علماء کرام نے یہ بھی لکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتا ہے تو حضرت جبریل امی فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور اتنا زمین پر آتے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اگر اس دن اس رات کسی کے بال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ فرشتے تم سے مضافہ کر لیے۔ اگر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ تم کو اور ہم کو توفیق دے۔ پھر تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ سب سے ہاتھ ملائیں گے، کیا گناہگاروں سے بھی؟ نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے، اہل دل تو اہل دل ہے، خطوب اور اوتاد تو الگ معاملہ ہے ان کا، ولی اللہ ان کا الگ معاملہ ہے، ہم جیسے گناہگار کا کیا؟ تو تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے
ہمارے اعمال ناموں کی کتاب کو دیکھتے ہیں، ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں، جب گناہوں پر آتے تو اللہ پردہ ڈال دیتا، تو فرشتے پکار کر کہتے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شب قدر آنے والی ہے، تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی علماء کرام نے بتایا، کیا بتایا کہ اس کو چھپا کر اس لیے رکھا گیا، اگر کسی کو بول دیا جاتا کہ فلاں رات کو ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس دن گناہ کر دیتا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا۔ دوسری چیز جو علماء کرام نے بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے، اس میں اعظم ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ آج جمعہ ہے، وہ جمعہ کی کون سی شب ہے جو دعا قبول ہوتی کسی کو نہیں معلوم، تلاش کرنا، جمعہ کا دن ہے، ذکر کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، بولا کہ آپ جا کر اس رات کا تعین بتا دو، اس دن اس رات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا آپ کا اعلان نہیں ہوگا، یہ رات کب ہے نہیں بتایا جائے گا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہم آپسی جھگڑوں سے اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب گھر میں جھگڑے، بھائی میں جھگڑے، بہن میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، جائیداد کا، مانے سب سے گندی چیز جائیداد کا جھگڑا، مسجدوں میں جھگڑا، مسلک میں جھگڑا۔ اب تو رمضان کے مہینے میں کہیں بہادر پورہ میں پڑا کہ قتل بھی کر دیے۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر ہم پستی میں ہیں تو ہم ایک دوسرے کا گرمان پکڑے اس کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا برائی کی جڑ ہے، اور یہی دنیا تم کو قتل کرواتی ہے، یہی دنیا تم کو در در کا بھکاری بناتی ہے، یہی دنیا تم کو ناکام کرتی ہے۔ اور اس دنیا سے نکلنا ہے، اس دنیا کی زنجیروں سے نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا کی غلامی سے نکلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرنا پڑے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی کو قبول کر لے گا، اس سے یہ تمام چیزیں اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی لیے، اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا شب قدر کب ہونے والی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شرح بخاری کے علامہ عین الدین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اسی لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینے میں دیہات میں رہتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ویرانے میں رہتا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، رمضان ہے، مسجد نبوی کب آؤں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 کی شب کو تم مسجد نبوی میں آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ انیس، ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ 27 کی رات مانے 26 کے دن عصر کی نماز سے مسجد نبوی میں آ جاتے، اور فجر کی نماز یعنی 27 اور روزہ شروع ہو جاتا، وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں مدینے سے باہر۔ اور وہ ان کے فرزند سے پوچھا گیا کیا معمول تھا؟ حضرت عبداللہ بن انیس کا تو بولتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے، اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو عصر سے لے کے فجر تک مسجد نبوی میں بیٹھتے، عبادت کرتے ہوئے بیٹھتے۔ تو یاد رکھو نوجوانوں، کل کی رات ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے کے لیے نہیں ہے، کل کی رات موٹر سائیکل پر لائٹ ڈال کر پھرنے کے لیے نہیں ہے، کل کی رات مارکیٹ کو جا کر بیکار فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کی رات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں رہتی، یاد رکھو 83 ایئرز 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا، ہم کو ملے گا، اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ آ کر اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔